بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ ان کی آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں ہی جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سو گئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمر کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ میں آخرکار بول ہی پڑی، کیا بات ہے احمر، آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمر کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم۔ 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لا چکی تھیں، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں وہ لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمر میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آ گئی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ بولتے جا رہے تھے، نیلم، میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو میرا اب گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر ہی دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کے گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ احمر کی آخری بات سن کر میں چونک گئی۔ میں بولی، احمر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمر نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمر بولے، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمر کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔
अहमर बोला, प्यारी नीलम, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने मुकम्मल होशोवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अहमर ने एक ही सांस में मुझे 3 बार तलाक दे दी, जबकि मैं लरसने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी के सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अहमर बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि ज़रा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फ़ैसला ना बदल लें। ये ना हो मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अहमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले गया और गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले गया। इसने बेल बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला था। अब्बू की तरफ देखकर अहमर बोला, ये ले अंकल, आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दें ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने अहमर को नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस थमा दिया। अहमर वापस चला गया तो अब्बू मेरा हाथ थामकर मुझे घर ले आए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बैठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं, या आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ करते हैं, मगर आपने तो मेरे शौहर को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का धब्बा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकियाँ बन चुकी थीं। इतनी देर में अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आईं और कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली ही रात तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने की बजाय, अपने शौहर का गिरबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि अब्बू बोले, नीलम, जब तुम्हारा निकाह अहमर के साथ हो गया तो इसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया कि अहमर और इसके घर वाले फ्रॉड हैं। इसके घर वाले फ्रॉड ये हैं, अहमर तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। ये सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने ज़रिए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अहमर सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते हुए कैसे देख सकता था भला? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, अब्बू पहले आपके ज़रिए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की तस्दीक क्यों ना कराई? मंगनी टूट जाती तो भी इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। अब्बू बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने देता क्या? नामुमकिन है ये। हमारा शोर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे लाउंज में आ गए थे। वो तो ये नज़ारा देखकर ही हैरान रह गए थे। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग में तारीकी सी उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद हो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं ही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था और मुझे तो तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लाउंज में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी
तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ कमरे में ले गईं। वो कहने लगी, नीलम तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफ़र बनाऊंगी जो तुम्हें सर आँखों पर बिठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ दिलाएगा। तुम अपना दिल गमज़दा मत करो। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए मैं अम्मी के कमरे में ही छुपकर बैठी रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का सामना कर सकूं। खैर जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया था और अहमर के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी थी। इसने हर मैसेज में मेरे साथ इजहार मोहब्बत किया था। इसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थीं। इसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से ही ये सदा आई थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अब्बू से बेइंतहा नफ़रत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि अब्बू ये सब देखते तो निहायत अफसरदा हो जाते। वो मुझे कहने लगे, नीलम तुम बाहर निकला करो, घूमा फिरा करो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर अब्बू अब मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने अस्बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अब्बू मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब अब्बू बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंसती और बोली, एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना ही मैं बिरयानी को चुनूंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब अब्बू बोले, नीलम तुम अहमर के लिए चॉकलेट की सी हैसियत रखती थी, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी था। इसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी ज़िंदगी इसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? मैं अब्बू की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सच ही तो कह रहे थे। अहमर ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें ना ही अब्बू का कसूर था और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमर की खुद की नीयत का था। इस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से अहमर का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। अब्बू अब मुझे नई इब्तिदा के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। अब्बू ने लड़के वालों को घर बुलाया था और मेरी और राहिल की मुलाकात करवा दी थी। राहिल एक अच्छा लड़का था। मुझे इल्म है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम और इस सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं राहिल की बातें सुनकर बहुत पुरुमीद हो गई थी। मैंने अब्बू से कह दिया था कि मैं राहिल के साथ शादी करने पर रजामंद हूँ, पर इस दफ़ा मैं मंगनी नहीं करना चाहती। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज़ किया था, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वो दिन भी आ गया था जब मेरी और राहिल की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से वसवसे सर उठा रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का चला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं राहिल के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे आपके वादों पर यकीन करना चाहिए? राहिल ने अस्बात में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने कॉल और फैल में पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तब ही राहिल के मोबाइल की घंटी बजी थी।
اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تو راحل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راحل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راحل نے فون بند کر دیا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، میں اپنے ہوش و حواس میں، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب اسٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ اس کمپنی کی تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ جس دن میں تم سے گھر ملنے آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ راحل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے۔ بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے تھی۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، ایک دم سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی تھی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راحل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تبھی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی راحل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کے خاطر طلاق دے سکتا تھا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راحل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی۔ وہ ایسے سرسری سی انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راحل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تب ہی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راحل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، آپ ایک فیل انسان ہے۔ میری دھاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹی یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفع میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی ہے؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، کڑوا گھونٹ بڑھنا پڑ جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا،
یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اترے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وحی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا دو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پر وہ 25 لاکھ کے خاطر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں بھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اور بولے، میں جب جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ جاتا ہے، میری بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس پر نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو امی انہیں کیوں نہیں روکتی تھیں؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ 1 مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کی چاہ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ سننا نہیں چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑھی، حیرت سے دیکھتی رہی تھی، کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں؟ اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کا جواب مجھے چاہیے تھا، اس لیے کہ بولی، جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا نکاح انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آئے تو کہنے لگے، نیلم، یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر میں ہی علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاقیں کیوں ہوئی ہیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، وہ باہر نکل گیا تھا۔
جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آئے اور کہنے لگے، نیلم، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو مجھے 25 لاکھ روپے دے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کے خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے، جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کے دورے پڑے ہیں، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی باتیں منوعن وکیل کو بتا دی تھیں۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا، میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی، پھر بولی طلاق دے دو، نہیں تو اپنی جان لے لوں گی۔ اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا، یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلوا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا، وہ تو میرا باپ ہی نہیں تھا؟ میں بولی، امی، اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھائی تھیں اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے ابو اسی صدمے سے چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری تھی، جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی،
تو ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی ہے، میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے، خون سفید کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے۔